محفلیں ہوتی ہیں ان کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے کسی مومن کو اس بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس طرح سے زبان سے اللہ کی تسبیح پڑھنا ثواب کا کام ہے، اسی طرح سے کانوں سے اللہ کی تسبیح سننا بھی ثواب کا کام ہے، اور جس طرح سے تسبیح ثواب کا کام ہے ویسے ہی دوسری عبادت کی باتیں، اخلاق کی باتیں یا اسلام کی باتیں کرنا بھی اتنا ہی ثواب کا کام ہے۔ یعنی صرف تسبیح پڑھنا ہی ثواب نہیں بلکہ اللہ کے دین کی کوئی بھی بات کرنا یہ سب باعث ثواب ہے، اور جہاں پر یہ کام کیے جاتے ہیں ان علاقوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو اس چیز کو زیادہ سے زیادہ عام ہونا چاہیے اور ہم سب کو عام کرنا چاہیے، اور اس طرح کے محفلوں میں شرکت کرنی چاہیے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا جلسہ نہیں، 10-15 منٹ کے لیے کچھ باتیں۔ تو چونکہ آج جیسا کہ حضرت قبلہ نے بتایا نقشبندی صاحب نے کہ محلہ میلاد کا یہ پہلا اجلاس ہے، پہلی محفل ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے مجھے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف جو ہم میں سے تقریباً لوگوں کو یاد ہوگی، اس کا ترجمہ تفصیل بھی سن لیں، اور پہلی محفل ہونے کے ناطے توحید کی باتیں بھی اس میں ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے سورہ اخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے پیورٹی، پیور کر دینا، شدھ بنا دینا۔ یعنی اس سورت کو سورۃ الاخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صرف اللہ کی توحید کی بات، اللہ کی بات، اللہ کی ذات کی بات، اس کی صفات کی بات، اس کی بے نیازی کی بات، اس لیے اس کو سورۃ الاخلاص بولتے ہیں، اور بڑی برکت والی سورت ہے۔ بلکہ جو اس سورت کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا تہائی قرآن کی تلاوت کرنے جیسا ثواب ملتا ہے۔ یعنی 3 میں سے 30 پاروں میں سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے صرف سورہ اخلاص کی تلاوت پر، ثواب اتنا ملتا ہے۔ تو اس لیے اس سورت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ سورت یاد ہوگی۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم سن لیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ قل کا مطلب ہوتا ہے یہ بات حضور سے کہی جاتی ہے، اے نبی آپ یہ کہہ دیں۔ اب کہنا کیا ہے، بات کیا ہے؟ حضور سے جو بات کہلوائی جا رہی ہے وہ بات یہ ہے هو اللہ احد، آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی حضور کی زبان سے جو بہت بڑی بات بلوائی جا رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی سچائی ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم سب بھی جانتے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان ہے، یہی دار و مدار ہے۔ کتنے کمال کی بات ہے کہ یہ سب سے بڑی بات اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوائی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک ہوں، اللہ نے حضور سے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ بات تو وہی ہے، اللہ ایک ہے، یہ ہے بنیادی بات۔ اب یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ یہ کہتا ہے کہ میں ایک ہوں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کی زبان سے کہلوائے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوائی، اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ جو سب سے بڑی سچائی ہے وہ بھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوائی۔ تو پہلی بات اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی سچائی کہ اللہ ایک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ ایک ہے یعنی ہر طرح سے ایک ہے، اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں، اس کا آٹومیٹکلی مطلب یہ ہوتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ ان تمام رشتوں سے، نعتوں سے اللہ کی ذات بالا ہے، پاک ہے، ان سب سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے، یعنی اس کے جیسا کسی چیز میں کوئی نہیں۔ اس کی بہت دلیلیں ہیں کہ اس کے جیسا کسی چیز میں کوئی نہیں۔ جیسے ایک عام سی مثال ہم سب جس کو جانتے ہیں، اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا، دنیا میں کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، کوئی خالق نہیں، خالق صرف وہی ہے، پیدا فرمانے والا وہی ہے۔ انسان
اپنے علم سے، اپنی تربیت سے، اپنے دماغ سے چیزیں بنا سکتا ہے. بنانا اور ہے، پیدا کرنا اور ہے. پیدا کرنے والا وہی ہے، اور جو انسان بناتا ہے وہ بنائی ہوئی چیزیں بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں. جیسے انسان نے مائک بنایا. مائک کس چیز کا نام ہے؟ مان لیجئے کچھ وائر ہیں، اور کچھ اندر مشین ہے، کچھ اوپر کا کور کا حصہ ہے، کچھ اس میں لوہا ہے، کچھ دوسری دھاتیں ہیں. یہ سب ملا کر کے ایک چیز بنی. تو انسان نے یہ چیز تیار کی ہے، ان سب الگ الگ پرزوں کو جمع کیا ہے. لیکن اگر ہم اور گہرائی میں جائیں گے، اس میں لوہا استعمال ہوا. لوہا کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے. اس میں مان لیجئے کہ ربڑ استعمال ہوا ہے، کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے. اس میں کاغذ کا استعمال ہوا ہے. کاغذ درخت سے بنے ہیں، درختوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے. تو لے دے کے ہم یہاں تک پہنچیں گے. جب جائیں گے تو خالق و مالک اللہ ہے، اور انسان اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے، انسان کو حکم بھی دیا گیا کہ انسان یہ سب کچھ کرے. اسی کا نام تو دنیا ہے. تو انسان جو کرتا ہے اس کے پیچھے بھی اینڈ میں اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے. لوہے سے ہزاروں قسم کی چیزیں بنتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر تو لوہا ہے، اور لوہے کو پیدا فرمانے والی ذات اللہ کی. تو اس لیے اللہ ایک ہے، یعنی ہر طرح سے ایک ہے، اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں. باقی تو دنیا میں ایک بہت ساری چیزیں ہیں. یہ مائک مان لیجیے، ہاں ایک ہی مائک ہے، لیکن اللہ ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسا ایک ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. تو یہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یعنی نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے معاذ اللہ، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ان سب چیزوں سے بہت ورا ہے. اس لیے کہ یہ سب چیزیں مخلوق ہونے کی نشانی ہوتی ہیں. اللہ مخلوق نہیں، اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. اور یہ جو رشتے ناطے چلتے ہیں یہ انسانوں میں چلتے ہیں. اللہ کی ذات ان سب سے برتر و بالا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی ایسی بات کہنا یا کوئی ایسا عقیدہ رکھنا کہ جس سے اس کا جسم اور باڈی ثابت ہو، جائز نہیں. جیسے مان لیجئے کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ کا دماغ ہے، یا اللہ کا ہاتھ، جس طرح سے ہم عام لفظوں میں جس کو ہاتھ سمجھتے ہیں، یا اللہ کا معاذ اللہ اس طرح کا کوئی پاؤں ہے جیسے ہمارے یہاں پاؤں ہیں. تو ان سب چیزوں سے اللہ پاک. جسم اور جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب سے اللہ کی ذات پاک. لم یلد ولم یولد. پھر فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے جیسا، اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں. کوئی نہیں ہے کہ مثال بھی دی جا سکے. اور کسی بھی چیز میں کوئی اللہ کے جیسا نہیں ہے. کسی بھی چیز میں اللہ کے جیسا نہیں. اس سے مراد کیا؟ جیسے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن کیا ہمارا سننا اللہ کے سننے کی طرح ہے؟ ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے. ہم بھی موجود ہیں، اللہ بھی موجود ہے. لیکن دیکھیے بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ لفظ ایک جیسے ہیں، لیکن ان کی میننگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم سنتے ہیں کب؟ کوئی بولے گا تب سنیں گے، اور اس میں بھی جب کوئی اتنی دوری پہ بولے گا تبھی سنیں گے. مان لیجیے شہر کے اس کونے پہ کوئی بولے اور کوئی ذریعہ نہ ہو تو ہم نہیں سن سکتے. 2-4 ہاتھ، 10 ہاتھ، 20 ہاتھ بنا کسی سورس کے ہم اتنا ہی سن پائیں گے. یا پھر ہمیں کوئی سورس چاہیے، مائک چاہیے، موبائل چاہیے، تب جا کے اس کی باتیں سن پائیں گے. اللہ سنتا ہے، کوئی بولے یا نہ بولے وہ سنتا ہے. اللہ سنتا ہے، اس کے لیے دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ رب العزت سنتا ہے، وہ کان سے بے نیاز ہے. ہم سنتے ہیں، کان کے محتاج ہیں. اللہ سنتا ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں. تو سننا ایک لفظ ہے جو ہمارے لیے بھی بولا جا رہا ہے، اللہ کے لیے بھی بولا جا رہا ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا سننا محتاج ہے، اللہ کا سننا محتاج نہیں. اللہ کا سننا بے نیازی والا سننا ہے. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اسی طرح سے ہم بھی موجود ہیں، اللہ بھی موجود ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ہم موجود ہیں اس طرح سے کہ پہلے موجود نہ تھے، پھر ابھی کچھ وقت کے لیے موجود ہیں، کچھ سالوں کے لیے، پھر موجود نہیں ہوں گے. اللہ موجود ہے ایسے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اور اس کا موجود ہونا ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں. ہم اپنے موجود رہنے میں سانس کے محتاج ہیں، غذا کے محتاج ہیں، ماں باپ کے محتاج ہیں، آب و ہوا کے محتاج ہیں. ہزار چیزوں کی محتاج ہے ہماری زندگی. آسان زندگی نہیں ہے. مان لیجیے ہوا بند ہو جائے تو انسان مرا، کھان پان نہ ملے تو مرا،
ماں باپ نہ ہو تو انسان پیدا ہی نہ ہو، تو ہزار چیزوں کی محتاجی سے ہم موجود ہیں۔ اللہ اس طرح سے موجود ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، یہاں تک کہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں، سننے کے لیے آوازوں کا محتاج نہیں، سننے کے لیے دوری نزدیکی کا محتاج نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں۔ ہم دیکھنے کے لیے کس کس چیز کے محتاج ہیں؟ آنکھ کے محتاج ہیں، آنکھ ہوگی تو دیکھ پائیں گے ورنہ نہیں۔ پھر روشنی ہونی چاہیے، روشنی نہیں ہے تو نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر ایک اسپیشل دوری، ڈسٹینس مینٹین ہونا چاہیے کہ بہت نزدیک ہو تو بھی نہیں دیکھ پائیں گے، بہت دور ہو تو بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ رب العزت سب سے پاک، کوئی کتنی بھی اندھیریوں میں ہو اللہ دیکھتا ہے، دور ہو تو دیکھتا ہے، نزدیک ہو تو دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے پاک ہے، کسی بھی طرح کی اس کی محتاجی نہیں، تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہم سب کا اعتقاد ہونا چاہیے جو سورۃ الاخلاص میں ہمیں بتایا گیا۔ اس کو اب شارٹ میں اگر ہم کہیں تو دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ کی ذات اور دوسری ہے اللہ کی صفات۔ ذات کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت سے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ، جیسے ہم ایک ذات ہیں اور پھر خوبیاں ہیں کہ مان لیجئے ہم گورے ہیں، کالے ہیں، لمبے ہیں، جاہل ہیں، عالم ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، موٹے ہیں، پتلے ہیں، یہ صفات ہیں۔ اسی طرح سے سن پاتے ہیں، نہیں سن پاتے ہیں، تو یہ اندر کی صفات ہیں۔ اس طرح سے ہر ذات کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اللہ کی صفات کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی صفات انسان کی صفات سے بے حد، جس کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا، جس کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا، اس حد تک اللہ کی صفات بلند و بالا ہیں۔ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ ہمارا کہنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی موجود ہیں، اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے، اللہ کے پاس بھی علم ہے، لیکن کوئی رشتہ ناتا نہیں ان دونوں کے بیچ میں۔ ہمارا سننا محدود، ہمارا دیکھنا محدود، ہمارا علم نہایت محدود۔ اللہ رب العزت کی ذات کا عالم یہ ہے کہ لفظ بھلے ایک جیسے بولے جاتے ہوں، لیکن اس کی ذات کے، اس کی جو صفات ہیں، ان صفات کی شان ہی کچھ اور ہے۔ اور اب یہ دو باتیں ہوئیں، اب ان دو باتوں کے اندر ایمان اور کفر سمجھیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو اور اس کی صفات کو اس طرح سے مانا جائے جس طرح سے ماننا چاہیے، کسی بھی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرا جائے، کسی کو کوئی کسی بھی چیز میں اللہ کے برابر نہ جانے، اور اگر کسی نے اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو بھی اللہ کے برابر جانا تو یہی ہے شرک۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے پارٹنرشپ، برابر ہونا۔ تو اب مان لیجئے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے ولی ویسے ہی سنتے ہیں جیسے اللہ سنتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اور اگر یہ مانا جائے کہ اللہ کے ولی سنتے تو ہیں لیکن ان کے سننے میں اور اللہ کے سننے میں ہزاروں ہزار درجات کا فرق ہے، کہاں اللہ کا سننا، کہاں ولیوں کا سننا۔ ولیوں کے سننے کے لیے ولی محتاج ہیں اللہ کی عطا کے، اللہ کی قدرت کے۔ اللہ رب العزت نے انہیں پاور دیا تو پاور ہے، اللہ پاور نہ دے تو نہیں ہے، شرک کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم ایسی ہر چیز میں چیزیں نافذ ہوتی ہیں، جس طرح سے ہم بھی موجود، اللہ بھی موجود، لیکن کیا ہم یہ کہنے سے کہ ہم موجود ہیں اور اللہ بھی موجود ہے مشرک ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ہم مان رہے ہیں کہ ہمارا موجود ہونا بہت پست ہے، اللہ کا موجود ہونا بہت بلند و بالا ہے۔ تو اسی طرح سے جتنی بھی مخلوقات ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، ولی اللہ ہوں یا عام انسان ہوں، کوئی پاورفل آدمی ہو کہ کمزور آدمی ہو، سب مخلوق ہیں، اور مخلوق ہر چیز میں اللہ کی محتاج ہے۔ تو جب اتنا بڑا فرق موجود ہے تو شرک کا کوئی شائبہ کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، فرماتے ہیں مجھے میری امت پر شرک کا خطرہ نہیں ہے، یعنی یہ امت گناہ گار پاپی خاطی بھلے ہو جائے لیکن اللہ کے فضل سے یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے
کبھی بھی غلط فہمی عام طور پر نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بھی بندہ مومن کے اعتقاد میں اتنی کمزوری اللہ کے فضل سے عام طور پر نہیں آتی کہ وہ مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنے لگے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، ذہنوں میں یاد رکھیں، اپنے نسلوں کو بتائیں، کتابوں سے پڑھیں، علماء سے سنیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بات تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، 1000 بار پہلے سے معلوم ہو۔ یہ دنیا اسلام کی سب سے بڑی سچائی ہے، اس سچائی کو سب سے زیادہ دہرایا جانا چاہیے۔ بار بار اپنے حافظے میں بھی دہرائیں، اپنے نسلوں کے ذہن میں بھی دہرائیں، اور اپنے ذہن میں بھی ان باتوں کو محفوظ رکھیں، اور خوب محفوظ رکھیں۔ جس کی توحید کا لیول جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ بندہ اپنے رب سے اتنا ہی تقرب حاصل کر پاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آج کی محفل کی مناسبت سے مناسب لگی، تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے